حدیث نمبر 353 353 حدثنا عبد الله بن عمران ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے آدمی تھے، سب سے زیادہ سخی آدمی تھے جو خیر بانٹتے تھے لوگ کے درمیان. جی صدقہ، خیر اور کیا کہتے ہیں سخاوت کا مظاہرہ سب سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان کے مہینے میں ہوتے، یعنی رمضان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا لوگ کو عطا فرماتے تھے وہ باقی دنوں کے مقابل میں اور زیادہ ہوتا تھا. حتی ینسلخ فیأتی، یہاں تک کہ رمضان مکمل ہو جاتا، یعنی رمضان کے شروع اور سے ختم تک سب سے زیادہ آقا کی سخاوت نظر آتی. فیأتیہ جبریل فیعرض علیہ القرآن، پس حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کے پاس آتے. کب؟ رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سرکار کے پاس آتے. فیعرض علیہ القرآن، تو وہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پیش کرتے، یعنی مکمل قرآن ان کو سناتے. فیعرض علیہ القرآن، ان پر قرآن پیش کرتے. فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو جس وقت جبرائیل علیہ السلام سرکار سے ملاقات کے لیے آتے اور ان کو قرآن پیش کرتے، ان کو قرآن سناتے، ان کو قرآن شو کرتے، وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت برسات والی مانسون جو ہوتا ہے نا، مانسون برسات والی جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے جس کے ساتھ ابر آتا ہے اور بارش ہوتی ہے، وہ مانسون سے زیادہ سخاوت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضور مانسون تو آپ جانتے ہیں نا، مانسون اگر آ جائے تو کھیت میں پانی آ جائے، تالابوں میں پانی آ جائے، جانور موٹے ہو جائے اور انسان خوش ہو جائے اور گرمی چلے جائے اور بہار آ جائے. جو مانسون آتا ہے تو مانسون کیسا عطا کرتا ہے انسان کو، جانوروں کو، کھیتوں کو، درختوں کو کیسا عطا کرتا ہے؟ تو وہ مانسون جو ہوتا ہے الریح المرسلہ، وہ بارش والی جو ہوا ہوتی ہے، اس سے زیادہ سخی ہو جاتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سخاوت اس سے زیادہ ہوتی. ایک تعبیر کا انداز ہے ویسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانسون کے مقابل میں ایک تعبیر کا انداز ہے یہ کہ ابر والا جو بارش والا جو ابر ہوتا اس سے بھی زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جود و سخا والے ہوتے. ویسے اگر ہم حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کو اگر غور کریں گے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بچپن میں جو شعر بولے تھے جب حضور بالکل بچے تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نعت پڑھی تھی. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھے تھے. وہ نعت میں سے من جملہ اشعار کے ایک شعر تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. جی وہ نورانی چہرہ، حضور کی تعریف کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھے، مختلف روایات ہے کہ انہوں 2 سال کی عمر تھی ان کی یا ان کی 8 سال عمر تھی. بہرحال جو بھی عمر تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر خانہ کعبہ سے پیٹ لگا کر کھڑا کر دیا. ان کو حضور کو کھڑا کیے، ایسا کھڑا کیے کہ کعبۃ اللہ پیچھے ہے، کعبے کو پیٹ لگا کر اس طرح سے اپنے بھتیجے کو، سرکار کو کھڑا کر دیے اور کچھ اسٹیپ پیچھے ہٹ کر ان کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں. اور شعر کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه. جی وہ نورانی چہرہ جس کے چہرے سے، جس کے چہرے کے نور کا واسطہ دے کر ابر سے پانی مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یستسقى الغمام، ابر کا اور بارش کا طلب کیا جاتا ہے، وسیلہ دیا جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ ہے کہ جس سے کیا کہتے ہیں بارش مانگی جاتی ہے. ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بچپن میں ان کے اشعار، یعنی حضرت ابو طالب کو پتہ تھا کہ آگے یعنی یہ بچہ کیا بننے والا ہے. جی ثمال الیتامى، ورنہ 2 سال یا 8 سال کے بچے کو کوئی کہے کہ یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ تو معقول بات نہیں ہے. یعنی ان کو پتہ تھا یہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه پڑھتے تھے، پڑھا جاتا ہے. میرے استاد محترم مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ کے جو شیخ الحدیث تھے میرے استاد محترم، وہ کہتے تھے کہ یستسقى پڑھنے کے بجائے یستسقی پڑھو، یا کو زبر سے، یعنی مجہول مت پڑھو، معروف پڑھو اس کو. وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. جی
وَأَبْيَضُ وہ نورانی چہرہ جس سے ابر بھی پانی مانگا کرتا ہے، یعنی ابر خالی ہوتا ہے، جب وہ مصطفیٰ کے چہرے سے مانگتا ہے تو اس کو پانی ملتا ہے اور پھر وہ باقی دنیا کو عطا کرتا ہے۔ بڑی یعنی زبردست تعبیر ہے، جو عربی زبان کو تھوڑا بہت شد بد جانتے ہیں، اس کی گرامر جانتے ہیں، ان کو کافی لطف آئے گا اس میں۔ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سخی ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان اگر آ جائے تو سخاوت عروج پر ہو جاتی، اور رمضان میں بھی وہ ٹائم جب جبرائیل علیہ السلام سرکار کو قرآن پیش کرنے ہوتا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار کو قرآن پیش کرتے اور سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پیش کرتے، یعنی ایک دوسرے کو سناتے تھے، قرآن کا دور ہوتا تھا یہ۔ تو وہ جو ٹائم ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا، سرکار کی سخاوت تو مانسون کی بارش اور مانسون کی ہوا سے بھی، مانسون سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہوتی۔